اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ نسبت دین اور فلسفہ کے بارے میں ہماری گفتگو جاری تھی، جس کی انشاءاللہ تعالیٰ آج آخری نشست ہوگی، اور اس میں کوشش کریں گے کہ ہم اپنے موضوع کو ایک جمع بندی پیش کریں، اس کا ایک خلاصہ دوبارہ بیان کریں اور اس کی ترتیب جو ہے وہ شروع سے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اصل جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دین اور فلسفے میں نسبت۔ یہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ سب سے پہلے اسی عنوان کے جو 3 حصے ہیں، دین، فلسفہ اور ان میں نسبت، ان کی وضاحت کی تھی کہ دین کسے کہتے ہیں، علم فلسفہ کسے کہتے ہیں۔ یہاں پر علم فلسفہ کی وضاحت پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں سب سے پہلے علم کی 2 اصطلاحات کو بیان کیا تھا۔ اس کے بعد علم بمعنی سائنس، جس کے 4 ارکان ہیں۔ ایک اس کا رکن ہے، موضوع ہوتا ہے، اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے جس سے وہ علم بحث کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ ایک اس علم کا مقصد ہوتا ہے، ایک اس علم کے مسائل ہوتے ہیں، پرابلمز ہیں، سوالات ہیں جن کے متعلق وہ علم بحث کرتا ہے، یا اس موضوع یا اس سبجیکٹ کی جو خصوصیات ہوتی ہیں ان کو مسائل کہتے ہیں۔ اسی طرح اس علم کی ایک روش ہے کہ علم فلسفہ کی روش عقلانی ہے، اور علم فلسفہ کا ہدف واقعیت کو غیر واقعیت سے جدا کرنا ہے۔ اس کے بعد سے ہم نے دین کی تعریف آپ کی خدمت پیش کی تھی کہ دین کسے کہتے ہیں۔ دین ایک جامع حقیقت کا نام ہے جس کے 3 حصے ہیں۔ اس کے اندر نظریات ہیں، اس کے بعد اس کے اندر صفات اخلاق ہیں، نفسانی صفات، اور تیسرے مرتبے پہ اس کے اندر احکام ہیں۔ دین کا مخاطب عرض کیا تھا کہ دین کا مخاطب تمام انسانیت ہے، جتنی بھی انسانیت کے مراتب ہیں، جتنی بھی انسان کی خصوصیات ہیں، جتنی بھی انسان کے لیولز آپ فرض کر سکتے ہیں، مختلف کیپیسٹی کے انسان ہیں، دین سب کے لیے آیا ہے۔ یہاں پر آ کر پھر ہم نے ان 2 امور کو، دین کو بیان کرنے کے بعد اور فلسفے کو بیان کرنے کے بعد سے اب اس موضوع میں داخل ہوئے تھے کہ دین اور فلسفے میں کیا نسبت پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ آیا دین ہمیں علم فلسفہ نامی علم کو شروع کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ وہاں پر آپ کی خدمت میں تقریباً 8 مختلف پوائنٹس، 8 مختلف مراحل کی شکل میں بیان کیا کہ دین علم فلسفہ کی اجازت دیتا ہے۔ سب سے پہلے دین نے علم فلسفہ کو نہ اس کے موضوع کو حرام قرار دیا ہے، نہ اس کی روش کو حرام قرار دیا ہے، نہ اس کے مقصد اور ہدف کو حرام قرار دیا ہے، جبکہ بعض دیگر علوم کو دین اسلام نے حرام قرار دیا۔ دوسرے مرتبے کے اوپر دین آتا ہے، آ کر علم فلسفہ کی جو روش ہے، روش عقلی، اس کی تائید کرتا ہے۔ بہت ساری آیات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تیسرے مرحلے پہ دین بے عقلی کی مذمت کرتا ہے۔ چوتھے مرحلے پر دین آتا ہے، یہ فرماتا ہے کہ جو بھی دین ہے، قرآن مجید ہے، اس کے نزول کا مقصد ہی لوگوں کو عاقل بنانا ہے، تفکر پر مجبور کرنا ہے، ان کی عقلوں کو ابھارنا ہے۔ انبیاء کو مبعوث کرنے کا، انبیاء کی بعثت کا ہدف ہی لوگوں کو عاقل بنانا ہے، ان کی جو چھپی ہوئی یا دفن شدہ عقلیں ان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر دین نے ان تمام امور کو حرام قرار دیا ہے کہ جو انسان کی عقل کو زائل کرتی ہیں۔ 6 نمبر پر دین آتا ہے، آ کر 6 نمبر پہ عقل کو معیار اور میزان قرار دیتا ہے۔ 7ویں نمبر پر دین آتا ہے، آ کر عقل کی رہنمائی کرتا ہے، عقل کی تائید کرتا ہے، اس کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے، ایک جہت دیتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ ہمارے سامنے مختلف معیارات آئے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین نے علم فلسفہ کو نہ فقط حرام قرار نہیں دیا بلکہ اس کی بھرپور تائید کی ہے، اور اس کے لیے رہنمائی بھی کی ہے، اس کو جو ہے وہ موضوعات بھی فراہم کی کہ آپ ان موضوعات کے اوپر غور و فکر کریں، ان موضوعات کے اوپر تفکر کریں۔ اس کے بعد ہم ان ادلہ میں وارد ہوئے کہ کیوں دینداروں نے علم فلسفہ کی مخالفت کی ہے۔ دین کے مختلف گروہ، متکلمین، فقہاء، عرفاء، یہ اور بہت سارے جو دینی طبقات ہیں، دینی گروہ ہیں، انہوں نے اگر علم فلسفہ کی مخالفت کی ہے تو اس مخالفت کی کیا وجہ تھی۔ مختلف اسباب کو ہم نے دیکھا، ان اسباب کو ذکر کیا۔
اس کے بعد ہم وارد ہوتے ہیں کہ فلسفے کی نگاہ سے دین کو دیکھنا، فلسفے کی نگاہ میں دین کی کیا اہمیت ہے، دین کا کیا مقام ہے، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ یہاں پر بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا گیا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ کوئی بھی علم کے اسلامی ہونے کا کیا معیار ہے، کس معیار کے اوپر ایک علم اسلامی کہلاتا ہے، دوسرا علم اسلامی نہیں کہلاتا۔ اس کے متعدد معیارات آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اور مطلب جو تذکرہ ہوا، ذکر کیا گیا، وہ یہ تھا کہ آیا فلسفہ جس کی روش عقلانی روش ہے، جو مکمل عقلی روش سے کام کرتا ہے، کیا وہ قید اسلامیت کو قبول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یعنی فلسفہ اسلامی کیا مطلب؟ یعنی وہ فلسفہ جو اسلام کی قید سے مقید ہو۔ تو فلسفہ جس کی روش عقلی ہے، عقل آزاد ہوتی ہے، تو آیا فلسفہ جو روش عقلی کی بنیاد پر چلتا ہے، کیا اسلامیت کی قید کو، اسلامی ہونے کے قید کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کے بارے میں بھی ہم نے تفصیلی طور پہ گفتگو کی تھی۔ یہاں پہ ایک اور پوائنٹ جو پہلے ذکر کیا تھا، ترتیب میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، وہ یہ ہے کہ دین، فلسفہ کس طرح سے دین کی خدمت کرتا ہے۔ اس کے دو فیز بیان کیے تھے، دو مراحل بیان کیے تھے، قبل از قبول دین اور ایک بعد از قبول دین۔ جو ہے وہ علم فلسفہ مختلف انداز سے دین کی مدد کرتا ہے اور دین کی تائید کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے۔ اس کے بعد بعض اشکالات جو فلسفہ اسلامی کے اوپر اٹھائے گئے کہ آیا فلسفہ اسلامی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر کچھ اشکالات جو مغربی حکماء نے پیش کیے، ان کو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا اور ان کا جواب پیش کیا۔ آخری جس بحث کے اندر ہم داخل ہوئے تھے سابقہ درس میں، وہ تھا کہ روش فلسفہ کیا ہے، علم فلسفہ کی جو روش ہے وہ کیا روش ہے۔ اگرچہ شروع میں ہم نے آغاز کیا کہ علم فلسفہ کی روش عقلی ہے، عقلی روش سے ہم چیزوں کو ثابت بھی کرتے ہیں، عقلی روش سے چیزوں کا انکار بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے مباحث کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ لیکن اسی کو تھوڑا سا مزید آج وضاحت کے ساتھ بھی بیان کرنا ہے، اور ہمارا جو آخری ٹاپک ہوگا وہ ہے علم فلسفہ کا تاریخی تکامل، کہ فلسفہ اسلامی جو ہے تقریباً اس کی پیدائش کو 1000 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے، 1200 سال کے قریب لگ بھگ اس کی تاریخ ہے۔ تو ان 1200 سال کے اندر کون کون سے مراحل، کون کون سے تکامل کے فیز، مراحل اس فلسفے نے طے کیے، جو آج ہماری سامنے یہ علم فلسفہ کی اتنی پختہ اور تکامل یافتہ شکل موجود ہے۔ روش کے بارے میں آپ کی خدمت میں بعض چیزیں عرض کرنی ہیں، اور تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ جو مباحث ہے، خود بالخصوص روش علم فلسفہ، یہ بہت اہمیت کی حامل بحث ہے۔ یعنی بقیہ مباحث بھی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن یہ جو بحث ہے یہ بالخصوص بہت زیادہ اہمیت کی حامل بحث ہے، جو آپ کو سوچنے کا طریقہ کار بتاتی ہے۔ کس طریقے سے ایک سوال ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے، ایک مشکل پیش ہو، ایک پرابلم ہمارے سامنے پیش ہو، ہم نے کس طریقے سے عقلی بنیاد کے اوپر اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ یہاں پر علم فلسفہ کس طریقے سے اس مشکل کو حل کرتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے، تحلیل کرتا ہے، اس کو یا تو ثابت کرتا ہے یا اس کو رد کرتا ہے۔ لہٰذا روش علم فلسفہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جو آپ کو پریکٹیکلی طور پہ، عملی طور پہ بتائے گی کہ آپ نے کس طریقے سے کسی بھی مشکل کو، کسی بھی سوال کو حل کرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ روش عقلی کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شروع میں عقل خام ہوتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ عقل آتی ہے، کچھ مقدمات طے کر کے کچھ اور چیزوں کو ثابت کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ عقل نے دلیل عقلی کی بنیاد پر دین کی حقانیت کو ثابت کیا، مکمل دین کی حقانیت کو ثابت کیا۔ اب عقل اس دین کی پابند ہے، یعنی عقل مجبور ہے کہ وہ اس دین جس کی حقانیت کو خود اس نے ثابت کیا ہے، اس دین کو کراس نہیں کر سکتی ہے، اس دین کے خلاف نہیں جا سکتی ہے، نہ ایمان کی وجہ سے بلکہ اس دلیل کی وجہ سے، اس برہان عقلی کی وجہ سے جو خود عقل نے دین کو جس کے ذریعے سے ثابت کیا ہے۔ اسی طرح عقل نے آ کر کشف و شہود کو ثابت کیا کہ حقیقت اور واقعیت کو حاصل کرنے کا، حقیقت اور واقعیت کو سمجھنے اور درک کرنے کا، اس کا علم، اس کی شناخت حاصل کرنے کا ایک اہم راستہ کشف و شہود ہے، جو عرفاء کو حاصل ہوتا ہے کشف و شہود، اس کے ذریعے سے بھی ہم حقیقت کو حاصل کر سکتے ہیں۔
اور عقل آ کر اس طریقے کو بھی ثابت کرتی ہے کہ یہ طریقہ بھی واقعیت کو، حقیقت کو دریافت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، سائنسی تحقیقات میں سے وہ مطالب جو ثابت شدہ ہیں، جو علماء سائنس کے نزدیک جو مطالب حتمی ہیں، ثابت شدہ ہیں، یہ مطالب بھی علم فلسفہ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی امور جو ثابت شدہ امور ہوں، جن میں کسی قسم کی خطا نہ ہو، جن میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو، جو اپنے معیارات، اپنے علم کے جو معیارات ہیں ان کے مطابق ثابت شدہ ہوں، علم فلسفہ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر اب کس طریقے سے ان مختلف چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں آپس میں ایک تعامل پایا جاتا ہے۔ تعامل یعنی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تاکہ ہم حقیقت تک پہنچ جائیں، اصل واقعیت، اصل حقیقت کو دریافت کر لیں۔ یعنی ہمارا مقصد کیا علم فلسفہ میں؟ واقعیت کو درک کرنا، حقیقت اور غیر حقیقت میں فرق معلوم کرنا، کہ کیا چیز حقیقی ہے، واقعی ہے، اور کیا چیز غیر حقیقی ہے، غیر واقعی ہے۔ ان میں فرق معلوم کرنا، ان میں تمیز، جدائی، ان میں ایک تفرقہ ڈالنا، فرق بیان کرنا، یہ علم فلسفے کا ہدف ہے۔ عقل دیکھتی ہے کہ یہ ہدف ہمیں روش عقلی سے ملتا ہے، یہی ہدف ہمیں دین سے بھی حاصل ہو رہا ہے، یہی ہدف ہمیں روش کشف و شہود سے بھی حاصل ہو رہا ہے، یہی ہدف ہمیں سائنسی تحقیقات سے بھی حاصل ہو رہا ہے۔ لہٰذا عقل خود آ کر یہ فیصلہ کرتی ہے، خود آ کر اس بات کا یقین پیدا کرتی ہے کہ اگر میں حقیقت تک پہنچنا چاہتی ہوں، ان سب چیزوں کو مجھے ساتھ لے کر چلنا ہوگا، لیکن ایک سسٹمیٹک طریقے میں، ایک منظم انداز میں، ایک روشمند انداز میں مجھے ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ وہ روشمند انداز کیا ہے؟ وہی ابھی آپ کی خدمت میں میں آپ کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر آتے ہیں، ہم کچھ فرض دیکھتے ہیں، کچھ مفروضے دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے سامنے سینیریوز ہیں۔ ایک دفعہ سینیریو اس طرح کا ہے کہ ایک چیز ہے جس کو عقل آ کر ثابت کرتی ہے، دلیل عقلی سے وہ چیز ثابت ہو رہی ہے، دوسری دلیل عقلی آ کر اسی چیز کا انکار کر رہی ہے، اسی چیز میں شک پیدا کر رہی ہے، اسی چیز کا انکار کر رہی ہے۔ اب یہاں پر ہم آئیں گے، دونوں دلیلوں میں آپس میں مقایسہ کریں گے، دونوں پہ نظر ثانی کریں گے کہ ممکن ہے کہ دلیل اول میں کوئی غلطی ہو، کوئی خطا ہو، ممکن ہے دوسری دلیل کے اندر کوئی غلطی یا خطا رونما ہوئی ہو۔ لہٰذا عقل آتی ہے، دونوں ادلہ کے اوپر نظر ثانی کرے گی۔ لیکن ایک مرتبہ ایک دلیل عقلی ہے جو محکمات میں سے ہے، جس کے اندر کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، 100% یقین ہے، 100% ہمیں اس کے صحیح ہونے کا یقین موجود ہے۔ اب یہاں پر عقل اس کو محکم قرار دے گی، بقیہ چیزوں کو اسی کے اوپر پرکھتی ہے، بقیہ چیزوں کے لیے اس کو معیار اور میزان قرار دے گی۔ دوسری دلیل جو اس پہلی کے خلاف جا رہی ہے، اس پہلے قاعدے اور قانون کے مقابلے میں آ رہی ہے، اس دوسری دلیل پر نظر ثانی کرے گی کہ اس میں کہاں پر غلطی اور خطا رونما ہوئی ہے۔ ممکن ہے بہت سارے اور پہلوؤں، بہت سارے اور ابعاد ہوں اس دلیل کے جس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی ہے۔ لہٰذا عقل آتی آ کر دلیل دوم کے اوپر نظر ثانی کرے گی۔ اب آتے ہیں، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دین اور عقل میں ایک جگہ پہ تعارض، ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر عقل کیا کرتی ہے؟ یہاں پر ہم کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ یہاں پر بھی ہمارے سامنے یہی کچھ راستے ہیں۔ ایک مرتبہ جو دلیل عقلی ہے وہ بہت محکم دلیل ہے، جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا، قاعدہ استحالہ اجتماع نقیضین، یعنی دو نقیضین، دو چیزیں جو بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں، ایک دوسرے کے بالکل خلاف واقع ہوتی ہیں، یہ کبھی بھی درست، دونوں کے دونوں کبھی بھی اکٹھے درست نہیں ہو سکتے ہیں، یہ عقل کا حکم ہے۔ مثال کے طور پہ عقل، آپ دیکھتے ہیں ابھی دن ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن نہیں ہے یہ بھی درست ہو، یعنی عقل کہے کہ دونوں کی دونوں درست ہو، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر ایک درست ہے تو اس کی جو اپوزٹ ہے وہ حتماً غلط ہوگی۔ لہٰذا عقل کبھی بھی اس مطلب میں شک
نہیں کرتی، یہ محکمات میں سے. یا قانون علیت ہے، قاعدہ علیت ہے. یہ اور بہت سارے قواعد ہیں کہ جو عقل کے محکمات میں سے. ایک دو مثالیں بھی ذکر کی ہیں، لکھی ہیں، انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. دوسری طرف جو دینی متن ہے، آیت ہے، روایت ہے، جو بھی مطلب آ رہا ہے وہ اتنا محکمات میں سے نہیں ہے، متشابہات میں سے. یعنی اس کے متشابہ کا مطلب عرض کیا کہ آیت کی فہم میں بہت سارے احتمالات موجود ہیں، بہت ساری پاسبلٹیز موجود ہیں. اب ممکن ہے یعنی ہم آیت کو جب پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے احتمالات نظر آتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہ احتمال، وہ پاسبلٹی جو عقل کے ساتھ تضاد میں یا ٹکراؤ میں نہیں ہے، جو اس محکم قاعدہ عقلی کے ساتھ ٹکراؤ میں نہیں ہے، اس کو لیا جائے گا، اس کو اخذ کیا جائے گا، اس کو لے لیں گے. کیوں؟ چونکہ یہ جو دین نے بیان کیا ہے ایک متشابہ چیز ہے. لیکن یہاں پر ایک اور دروازہ بھی ہے جس کی طرف باز گئے ہیں، اور وہ یہ کہ جیسی ہی کوئی چیز فوراً ان کی لگتی ہے کہ یہ عقل کے ساتھ سازگار نہیں، فوراً توجیح کرتے ہیں، فوراً تعویل کرتے ہیں، فوراً آیت کو کسی اور طرف پھیر دیتے ہیں، کسی اور طرف معنی کرتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. ہمیں آیت یا روایت جو کچھ دین نے بیان کیا ہے حد اکثر یعنی میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ اس کو اسی طرح سے ایز اٹ از اس کو اپنی حالت پر باقی رکھا جائے، اس کی توجیح نہ کی جائے، اس کی تعویل نہ کی جائے، اس کو اپنے ظاہری معنی سے نہ ہٹایا جائے، اور قواعد عقلی کے ساتھ اس کو سازگار بھی بنایا جائے. صحیح نا؟ توجہ کر رہے ہیں نا؟ لیکن ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، جس حد تک کوشش کریں اس آیت کو اس کے ظاہری معنی کے اوپر، اس کے ابتدائی معنی کے اوپر باقی نہیں رکھا جا سکتا. یہ عقل کے محکم قواعد کے ساتھ سازگار نہیں ہے. عقل کے محکم قواعد وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ اس آیت کو، اس روایت کو اپنے ابتدائی معنی پر، اس کے جو ظاہری معنی ہے اسی پر باقی رکھیں، کیونکہ یہاں پر براہ راست ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے. لہٰذا عقل آتی ہے، آ کر یہاں پر ایک میزان بن جاتی ہے، ایک معیار ہے جس معیار کی اساس پر ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے. دینی آیات و روایات کو اس عقلی معیار کے اوپر سمجھنا چاہیے. ابھی مثال عرض کروں گا آپ کے لیے، مزید واضح ہو جائے گا. اس کی مثال 2-3 آیتیں ہیں یہاں پر. کل بھی ان کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی، لیکن چونکہ احساس کیا کہ مطلب انتہائی اہمیت کا حامل ہے، خود قرآن کی فہم میں بھی اہمیت کا حامل ہے، احادیث کی فہم میں بھی، اور علم فلسفہ کی جو فہم ہے اس کے اندر بھی یہ مطلب بہت اہمیت کا حامل ہے. لہٰذا اس کو ایک روشمند انداز میں، ایک میتھڈ کے طور پہ، تاکہ جو بھی دوستان ہیں، سننے والے ہیں، وہ سب کے سب اس کو پریکٹیکلی طور پہ اپلائی بھی کر سکیں، عملی طور پہ اس کے مطابق چل سکیں. کوئی مشکل پیش آئے، کہیں پر ہمارے لیے کوئی سوال پیش آئے، ہم اسی کے مطابق اس مسئلے کو حل کر سکیں. سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 7، اس کے اندر خداوند متعال فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ خداوند متعال نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا. اس کے بعد آیت کا دوسرا حصہ فرماتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ خداوند متعال کا عرش، عرش کا معنی تخت ہے، یعنی لغوی معنی اگر کیا جائے تو تخت ہے، اس کا تخت پانی کے اوپر تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا تخت. کانا کا بھی مطلب عرض کیا کہ کانا پاسٹ ٹینس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے انگلش کے اندر ہے زمانے ماضی، حال اور مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. اسی طرح عربی زبان میں جو لفظ کانا ہے یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، پاسٹ ٹینس کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لہٰذا آیت کا ظاہری ترجمہ کریں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، خدا کا تخت پانی کے اوپر تھا. یہ ایک آیت ہے. دوسری آیت مجیدہ سورۃ المبارکۃ الاعراف، آیت نمبر 54، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ تمہارا رب اللہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا. ثم استوى علی العرش،
اس کے بعد فرمایا کہ خدا عرش کے اوپر براجمان ہو گیا، عرش کے اوپر بیٹھ گیا۔ ثم کا مطلب کہ آفٹر ورڈز، پھر، یعنی پہلے خداوند متعال نے زمین اور آسمان کو خلق فرمایا، پھر عرش کے اوپر مستوی ہو گئے، یعنی عرش کے اوپر وہ بیٹھ گیا یا عرش کے اوپر جا کر وہ ٹھہر گیا۔ اور عرش کے اوپر بیٹھ کے کیا فرم کرتا ہے؟ یغش اللیل النہار، دن کو رات میں بدلتا ہے، یطلبہ حثیثا، کہ یہ دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور یہ سورج، چاند اور ستارے یہ سب کے سب خدا کے حکم کے سامنے مسخر ہیں، خدا کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، کہ خداوند متعال کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی ہے۔ خوب یہ آیات کو ہم نے مشاہدہ کیا، ان آیات کے اندر بہت سارے احتمالات موجود ہیں۔ سب سے پہلے عرش، پھر ماء، پانی، پھر خداوند متعال کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، پاسٹ ٹینس استعمال کیا گیا کہ خداوند متعال وہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر یہاں پر 6 دن، ایک جو ہے خلقت زمین و آسمان 6 دنوں میں رونما ہوئی۔ اس کے علاوہ گویا یہ لگتا ہے کہ خداوند متعال پر ایک زمانی موجود ہے، یعنی زمان اس کے اوپر طاری ہوتا ہے، پہلے کچھ تھا، پھر عرش کے اوپر بیٹھا، پھر اس نے یہ کیا، گویا اس طرح کا احساس ہوتا ہے۔ خب یہاں پر ہم آتے ہیں، آ کر عقلی قواعد کو دیکھتے ہیں، جو عقلی قوانین ہیں، عقلی قواعد ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری عقل، پہلے بھی آپ کی خدمت میں جہاں پر توحید از نظر دین و از نظر علم فلسفہ کو بیان کیا تھا، وہاں پر عرض کیا تھا کہ خداوند متعال ہر چیز کی علت ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ وہاں پہ تفصیلی گفتگو کی تھی، ان سب کو دہرانا مقصود نہیں ہے، یعنی وقت بھی نہیں ہے اور فرصت بھی نہیں ہے کہ ہم سب کو دہرائیں۔ وہاں سے ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلا کیا کہ میرا جو نفس ہے، میرے جو نفسانی حالات ہیں، جیسے علم ہے، جیسے مثال کے طور پہ خوشی ہے، غمی ہے، یہ سب کے سب مادی نہیں ہے، مٹیریلسٹک نہیں ہے، بلکہ یہ ماورائے مادہ ہیں، نان مٹیریلسٹک ہیں۔ اور جب کہا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو نان مٹیریلسٹک ہیں، یہ بھی ممکن الوجود ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی علت ہونا ضروری ہے، کوئی سبب ہے جس نے ان کو ایجاد کیا ہے، کوئی علت ہے جس نے ان کو ایجاد کیا ہے، جس نے ان کو خلق کیا ہے، اور وہ علت بھی مادی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ خود یہ چیزیں نفس کے جتنے بھی حالات ہیں، نفس کی جتنی بھی کیفیات ہیں، یہ مادی نہیں ہے، لہٰذا ان کی جو علت ہے، ان کا جو سبب ہے، وہ بھی مادی نہیں ہو سکتا ہے۔ بس خداوند متعال مٹیریلسٹک نہیں ہے، یہ پہلی چیز عقل نے ثابت کی۔ دوسری جہت سے عقل دیکھتی ہے کہ جسم، کوئی بھی جسم ہو، چاہے کتنا بڑا ہی جسم کیوں نہ ہو، وہ جسم ہمیشہ ناقص ہوتا ہے، اس کے اندر کمی ہوتی ہے، نقص پایا جاتا ہے۔ دوسری مشکل کیا ہے؟ جسم میں حرکت ہے، جسم ہمیشہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ عالم مادہ کی یہ خصوصیات ہے، تغیر اس کے اندر پایا جاتا ہے، موشن ہے، حرکت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر جسم جو ہے اس میں حرکت ہے، اور ہر جسم کے اوپر حرکت کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ زمان کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ۔ لہٰذا ہر جسم وہ زمانی ہوتا ہے، اس کے اوپر وقت آتا ہے، اس کے اوپر وقت گزرتا ہے، حالات تبدیل ہوتے ہیں، تبدیلیاں اور تغیرات اس میں رونما ہوتے ہیں۔ اور جس چیز میں یہ دو خصوصیات ہوں، نقص ہو اور اس کے اوپر حرکت عارض ہو سکتی ہو، یعنی حرکت طاری ہو، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو سکتا ہو، یہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ کیوں واجب الوجود نہیں ہو سکتا؟ پہلے عرض کیا تھا، واجب الوجود یعنی جس کی ایگزسٹنس، جس کا وجود، جس کی ہستی اس کی اپنی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے، کسی اور سے اس نے نہیں لیا۔ ایسی ذات کہ جو وجود ہے وہ کبھی بھی نان وجود، نان ایگزسٹنس، لا وجود یا عدم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ یہ کہیں نا، مثال کے طور پہ یہ کتاب دیکھیں، یہ کتاب، اس کی حدود ہیں، یہ صرف اس حدود کے اندر وجود ہے، اس سے باہر موجود نہیں، یعنی اس سے جو باہر لمٹ ہے اس میں یہ کتاب نہیں ہے، عدم ہے وہاں پر، لہٰذا یہ کتاب محدود ہے۔
اس وجہ سے چونکہ یہ محدود ہے پس واجب الوجود نہیں ہو سکتا. کیوں؟ واجب الوجود وہ ہے جس کی ہستی، جس کی ایگزسٹنس اس کی اپنی وجہ سے ہو. جب اس کی ہستی، اس کی ایگزسٹنس، اس کا وجود اپنی وجہ سے ہو، اس میں کسی بھی جہت سے، کسی بھی پہلو سے، کسی بھی جنبے سے نان ایگزسٹنس کا شائبہ نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا اس میں کوئی محدودیت بھی نہیں ہے. یہ آ کر روش عقلی نے بیان کیا. ٹھیک ہے، لہٰذا ایک نقطہ یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو آیات ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، قرآن مجید نے بیان کیا، عرش، پانی، 6 دن، اسی طرح خداوند متعال کی ذات نے پہلے زمین و آسمان کو خلق کیا، پھر عرش پہ بیٹھا، یہ سب کے سب جسمانی نہیں ہو سکتے. یعنی عرش بھی جسمانی نہیں ہے، اور عرش جس پانی کے اوپر وہ پانی بھی، اس کی بھی حقیقت جسمانی نہیں ہے. اور زمین و آسمان کی خلقت میں جو 6 دن ذکر کیے گئے اور پھر خداوند متعال عرش پہ بیٹھتا ہے، چونکہ خدا جسم اور جسمانی نہیں ہے لہٰذا ٹائم بھی معنی نہیں رکھتا ہے. ٹائم بھی نہیں ہے، چونکہ ٹائم جو ہے وہ براہ راست حرکت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، حرکت جسم میں رونما ہوتی ہے. چونکہ خداوند متعال جسم بھی نہیں ہے پس حرکت بھی نہیں رکھتا، پس زمانی یا زمان کی قید میں بھی نہیں ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا یہاں پر کہ حقیقت اور واقعیت تک پہنچنے میں اس عرش کی حقیقت کیا ہے، اس پانی کی حقیقت کیا ہے، ان 6 دنوں کی حقیقت کیا ہے، ثم یعنی آفٹر ورڈز، کہ پہلے خلق کیا پھر وہ اس کے اوپر عرش پہ بیٹھتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. یہاں پر علم فلسفہ نے آ کر ہمیں بتایا کہ اس کی حقیقت جسمانی، مادی اور حرکت والی نہیں ہو سکتی، اس سے ماورا ہے. لہٰذا یہاں پر ان کی حقیقت یہ نہیں ہے. خب پھر ایک اور راستہ کیا ہے؟ ایک اور راستہ یہ کہ سب کو توجیہ کریں. عرش کا معنی کچھ اور ہے، کرسی کا معنی کچھ اور لیں، پانی کا معنی کچھ اور لیں، اور ان سب چیزوں کی مکمل توجیہ کریں. یہاں پر بعض حکماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ راستہ درست نہیں ہے. آپ نے حد اکثر ظواہر کی رعایت کرنی ہے، حد اکثر ظواہر قرآن و ظواہر آیات و روایات کا خیال رکھنا ہے. پہلے مرحلے میں آ کر فوراً سے ان کی توجیہ کرنا، فوراً سے ان کی تعویل کرنا، ظاہر خلاف ظاہر معنی لینا، یہ درست نہیں. خوب راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ، ہم آ کر دیکھتے ہیں کہ عرش کس حقیقت کا نام ہے. عرش کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عرش وہ جگہ، وہ مکان، وہ مقام، بلکہ مکان سے بہتر کیا ہے، وہ مقام، جس مقام سے بادشاہ وہ اپنے فرامین، اپنے اوامر کو صادر کرتا ہے، جس مقام سے وہ مملکت کی تدبیر کرتا ہے. جب وہ مملکت کی تدبیر کرو، جیسے بادشاہ بستر میں لیٹ کر تو مملکت کی تدبیر نہیں کرتا، یا ڈائننگ ٹیبل کے اوپر، کھانے کی میز کے اوپر تو مملکت کی تدبیر نہیں کر رہا ہوتا ہے. وہ کہاں سے مملکت کی تدبیر کر رہا ہوتا ہے؟ کہاں پہ وزراء آتے ہیں، آ کر اس کے سامنے مثال کے طور پہ ملکی حالات کی گزارش پیش کرتے ہیں، سارے امور وہیں پر طے پاتے ہیں، جو فیصلے کرنے وہیں پہ فیصلہ کرتا ہے، جو حکم صادر کرنا ہے وہیں پر حکم صادر کر رہا ہوتا ہے. وہ مقام ہے عرش، یعنی بادشاہ کا تخت. تخت سمبل ہے کس چیز کا؟ مینجمنٹ کا، فرمان روی کا، جہاں سے وہ فرمان روائی کرتا ہے. صحیح ہے. خوب فرمان روائی کب کرتا ہے؟ جب پہلے ملک موجود ہو. اگر مملکت ہی نہیں ہے، کوئی حکومت ہی نہیں ہے، کوئی شہر ہی نہیں ہے، کوئی زمین کا ٹکڑا جس پہ اس کی بادشاہی یا حکومت قائم ہو، تو اس کی مینجمنٹ، اس کی آرگنائزیشن، اس کو منظم کرنے کی، اس کی تدبیر کی بھی باری نہیں آتی. لہٰذا اس آیت نے کیا فرمایا کہ خداوند متعال نے کیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یعنی عقلی طور پہ دیکھیں تو پہلا مرتبہ، پہلا زمانی نہیں ہے، ٹائم کے لحاظ سے نہیں ہے، پہلا عقلی ترتیب کے لحاظ سے، کہ پہلے مملکت موجود ہو پھر اس کی تدبیر کی باری آتی ہے. لہٰذا خداوند متعال ابھی جو کائنات کی تدبیر کر رہے پہلے، پھر کا پہلے سے مطلب زمانی نہیں ہے، سیم ٹائم جب خلق کیا اسی وقت سے تدبیر ہے.
اسی ٹائم سے ہی تدبیر ہے، لیکن یہاں پر ایک ترتیب ہے جو ترتیب عقلی ہے، ان میں ایک عقلی سیکوینس موجود ہے کہ پہلے اس چیز کو موجود ہو، پھر اس چیز کی تدبیر کوئی معنی، کوئی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا یہ جو آیت فرماتی کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ پہلے خداوند متعال نے خلق کیا زمین اور آسمان کو، ثم استوی علی العرش، پھر تدبیر کرتا ہے، یعنی ثم استوی علی العرش یعنی عرش پر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ مقام، وہ حیثیت جہاں سے اس مملکت کو چلایا جاتا ہے۔ مملکت سمجھ زمین و آسمان، ابھی ہم جس مملکت میں رہتے ہیں یہ تو اعتباری ہے، ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ادھر تک پاکستان کی حد ہے، اس کے بعد مثال کے طور پہ دوسرے ملک کی حد ہے، پھر تیسرے ملک کی حد ہے، ورنہ یہاں پر ایسا تو نہیں کہ زمین تبدیل ہو جاتی ہے، ادھر سے پہلے کوئی اور زمین تھی، ادھر کے بعد کوئی اور زمین نہیں، یہ تو ہم نے خود اپنی زندگیوں کو چلانے کے لیے اس طرح کی چیز کو آپس میں طے کیا ہوا ہے، اعتبار کیا۔ لیکن یہاں پر جس تدبیر کا تذکرہ ہے وہ تدبیر تکوینی ہے کہ خداوند متعال نے پہلے خلق کیا، خلقت کا عمل انجام دیا، اس کے بعد یعنی بعد سے مراد عقلی طور پہ بعد میں اس کی تدبیر شروع کی، اس کی تدبیر کرنا شروع کیا۔ کیسے تدبیر کرتا ہے؟ یغشی اللیل النہار، کہ خداوند متعال جو ہے وہ دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، رات کے پیچھے پیچھے دن آتا ہے، دن کے پیچھے پیچھے رات آتی ہے۔ اسی طرح یہ جو سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سب کے سب خداوند متعال کے حکم کے تحت مسخر ہو چکے ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں۔ لہٰذا ہم نے حد اکثر آیات و روایات کا جو ظاہر ہے اس کی رعایت کی، اور جو قواعد عقلی میں سے محکم قواعد ہیں ان کے مطابق آ کر آیات اور روایات میں ایک ہم آہنگی، ایک ان میں سازگاری ایجاد کیا۔ لہٰذا عقل بھی یہی بات بیان کرتی ہے، دین بھی اسی مطلب کو بیان کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس ایک محصول آتا ہے، محصول یعنی پروڈکٹ، یہ جو ایک پروڈکٹ ہے یہ ایک فلسفی پروڈکٹ کہلاتا ہے، اور اس روش کے ذریعے سے جس کے اندر یہ مختلف پہلو موجود ہیں، اس روش کے ذریعے سے ہم حقیقت اور واقعیت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تدبیر بھی زمانی نہیں ہے، چونکہ خود خداوند متعال کی ذات ما فوق زمان ہے، لہٰذا اس کی تدبیر بھی ما فوق زمان ہے۔ عدد جو ہے اس کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس 6 کے عدد کی بھی ایک وہ ہے، یعنی اس 6 سے کم از کم ہمیں یہ معلوم ہے کہ ابھی ہمارے نزدیک 6 دن سے کیا مراد ہے کہ 6 مرتبہ سورج اپنے معذرت زمین اپنے گرد چکر کاٹتی ہے کہ دن اور رات بنتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ 6 دن۔ جب زمین اور آسمان دونوں موجود نہیں تھے تو یہ والا 6 دن بھی نہیں تھا، یعنی یہ جو کہا نا فی ستۃ ایام، 6 روز میں، 6 دن میں۔ روز کیسے کہتے ہیں؟ روز دن اس وقت کو کہا جاتا ہے کہ جب سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک، رات کس کو کہتے ہیں؟ غروب سے لے کر اگلے طلوع تک۔ ایک پورا جو سرکل ہے اس کو پورا یوم اس کو کہا جاتا ہے، ستۃ ایام، اس پورے سرکل کو، یعنی ایک مرتبہ سورج طلوع ہو کر غروب کرے، غروب سے پھر طلوع کرے، اس پورے سرکل کو ایک دن یا ایک یوم کہا جاتا ہے۔ بس یہ والا تو یوم مراد نہیں ہے 6 دن سے، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی مختلف چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ 6 ایام سے مراد 6 مراحل ہیں، کہ 6 مراحل میں خداوند متعال نے زمین آسمان کی خلقت انجام دی، یا 6 سٹیپس کہہ لیں، 6 فیزز کے اندر یہ پروسیجر طے ہوا، لیکن اس کو اس زبان میں ذکر کیا گیا، اس زبان میں بیان کیا گیا۔ صحیح ہے، تفاسیر مختلف ہیں اس کے اندر، جو ہے نا مختلف تفاسیر کی گئی کہ 6 ایام سے 6 دن سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مختلف تفاسیر، مختلف امور کو ذکر کیا گیا۔ بس یہاں پر آ کر عقل نے ہمیں بتایا کہ آپ نے اگر حقیقت کو سمجھنا ہے، یہ آپ کے لیے باؤنڈری ہے، یہ آپ کے لیے آؤٹ لائن موجود ہے۔ اسی طرح فلسفہ اور سائنس، ان میں بھی تعامل پایا جاتا ہے۔ اس کی بھی ایک مثال ذکر کروں، اس کے بعد ہمارا جو آخری ٹاپک ہے اس کی جانب بڑھوں گا میں۔ مثال کے طور پہ جو کوانٹم فزکس ہے، جس کا کام ہی مائکرو ایٹامک
چیزوں کے اوپر تحقیق کرنا ہے، ایٹم سے بھی چھوٹی چیزیں. اس کے اندر آ کر بہت ساری تحقیقات انجام دی گئیں، بہت سارے نظریات پیش کیے گئے. ان میں سے ایک تحقیق یا ایک نظریہ یہ بھی سامنے آیا کہ جو مائکرو ایٹامک فزکس ہے یا کوانٹم فزکس ہے، اس کے اندر علیت و معلولیت کا قاعدہ جاری نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ مثال کے طور پہ بہت ساری تحقیقات کی کہ جب ایک ایٹم کو توڑتے ہیں تو تمام شرائط، تمام سرکمسٹانسز سیم ہوں. ایک مرتبہ یہ ایٹم ایک خاص طرح سے عمل کرتا ہے، دوسری مرتبہ وہی ایٹم ایک اور طرح سے عمل کرتا ہے، جبکہ تمام ایلیمنٹس، تمام ویریبلز بالکل سیم ہیں، بالکل ایک جیسے ہیں. لہٰذا یہاں پر آ کر بعض نے یہ کہا کہ بس اس کا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ بغیر کسی وجہ کے یہ ایٹم ایک خاص طرح سے عمل کر رہا ہے، دوسری مرتبہ دوسری طرح سے عمل کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مائکرو ایٹامک فزکس یا ایٹم سے جو فزکس ہے اس میں قاعدہ علت اور معلول جاری نہیں ہے. عقل آ کر اس کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ یہ براہ راست ایک عقلی جو قاعدہ ہے کہ ہر ممکن الوجود کی ایک علت ہے، اس قاعدے کے مطابق ہر شے جو ممکن الوجود ہے اس کی کوئی نہ کوئی علت ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، اس کا کوئی نہ کوئی کاز موجود ہے. لہٰذا عقل کہتی ہے ایسا نہیں ہے. یہاں پر آ کر بہت سارے فزک دان، جن میں سے ایک کا نام میں نے لکھا ہے مثال کے طور پہ ڈیوڈ بوہم، BOHM، ڈیوڈ بوہم. یہ بھی اسی 20ویں صدی ہجری کا سائنسدان تھا. کوانٹم فزکس کے اندر اس نے بہت ساری تحقیقات انجام دی. اس نے آ کے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کہ کوانٹم فزکس کے اندر جو عقلی قواعد ہیں یا عقلی قانون علت اور معلول کا یہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ بہت سارے ویریبلز اور بھی ہیں جو ہمارے لیے ابھی شناختہ شدہ نہیں ہیں، وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگرچہ ہم نے بہت سارے ویریبلز کو کنٹرول کیا ہوا ہے، بہت ساری چیزوں کو ہم کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سیم رکھا ہوا ہے، لیکن بعض ناشناختہ، بعض غیر معلوم ویریبلز بھی ہیں، عوامل بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ ایٹم ایک حالت میں ایک طرح سے عمل کرتا ہے، دوسری حالت میں دوسری طرح سے عمل کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ایک عنصر، ایک ایلیمنٹ موجود ہے جو دوسری جگہ پہ موجود نہیں ہے. پر اس نے آ کر اس چیز کی وضاحت پیش کی کہ یہاں پر بھی علت اور معلول کا قاعدہ موجود ہے، لیکن ہمیں ان عوامل کی شناخت نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے ان کے اندر فرق محسوس ہوتا ہے. یا اسی طرح علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب اصول فلسفہ روش ریالزم کے اندر جسم کے بارے میں تحقیقات پیش کی کہ جسم کی حقیقت کیا ہے، یہ جو 3 ڈائمینشنل جسم ہے اس کی کیا حقیقت ہے. اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں. آیا یہ جسم جو ہے اس کے بارے میں ایک نظریہ ایک یہ ہے کہ یہ جسم جیسا ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک چیز ہے، آیا اسی طرح حقیقت میں بھی ایک ہی چیز ہے یا بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. جیسے مثال دیتے ہیں، آپ ریت کا ایک مٹھی بھرے نا ریت کی، تو اگرچہ اس کی ایک بال جو آپ نے بنائی ہے آپ کی آنکھ کو لگتا ہے کہ ایک چیز ہے، در حقیقت یہ ہزاروں چیزوں کا ایک مجموعہ ہے جن کو کمپریس کیا گیا، جن کو آپ نے فشار دیا ہے، جن کو آپ نے بہت پریشر کے ساتھ جوڑا ہے تو وہ آپس میں جڑ گئے ہیں، لیکن حقیقت میں بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. وہ علامہ نے اس کے اندر بہت ساری جو جدید سائنسی تحقیقات ہیں، جو مثال کے طور پہ ایٹم کہتی ہیں کہ جسم جو ہے مختلف ایٹم سے مل کر بنا ہے، مختلف سیل سے مل کر بنا ہے، ان تحقیقات کی طرف باقاعدہ توجہ کی ہے، ان کو پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد آ کر ان کو جو ہے وہ ایک فلسفی رنگ کے اندر پیش کیا ہے. لہٰذا یہاں پر علم فلسفہ سائنس سے بھی مدد لیتا ہے، سائنس کو بھی مدد فراہم کرتا ہے، یعنی ایک تعامل پایا جاتا ہے، ایک دو طرفہ ایک دوسرے کے اندر اثر اور تاثر کا ان کے اندر عمل پایا جاتا ہے. لہٰذا روشی لحاظ سے علم فلسفہ اس روش کا مالک ہے جس کے اندر ہم دین، کشف و شہود عرفانی، اسی طرح سائنس، روش تجربی، روش نقلی میں سے جو امور ثابت شدہ ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ان سب کے اوپر جو چیز حاکم ہے وہ روش عقلی ہے، وہ عقل ان سب کے اوپر حاکم ہے، اور عقل کے نیچے جو یہ سارے کے سارے امور کام کرتے ہیں، اسی وضاحت کے ساتھ جو آپ کے سامنے پیش کی.
اب ہم اپنے آخری جو ٹاپک ہے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، یعنی نسبت دین اور فلسفے میں آخری جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علم فلسفہ کا تکاملی مراحل، یا فلسفہ اسلامی نے رشد اور تکامل کے جن مراحل کو طے کیا ہے، رشد اور تکامل کے جن فیزز کو گزارا، جن مراتب کو طے کیا، ان کا ایک جائزہ لیں گے۔ علم فلسفہ یا کوئی بھی علم ہو، اس کی مثال ایک بچے کی طرح سی ہوتی ہے۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، اس کی ایک پیدائش ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے، رشد کر رہا ہے، تکامل پا رہا ہے، اس کی ایک نوجوانی کا زمانہ ہوتا ہے، لڑکپن کا زمانہ ہوتا ہے، پھر نوجوانی ہے، پھر جوانی ہے، پھر اپنے عروج تک پہنچتا ہے، شباب تک پہنچتا ہے۔ یہ اسی طرح ایک علم ہوتا ہے کہ وہ علم تاریخ کے خاص موڑ پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد سے وہ علم آہستہ آہستہ اس کی تحقیقات وسیع ہوتی جاتی ہیں، اس کے اندر مختلف چیزیں جدید کشف ہوتی جاتی ہیں، اس کا بھی ایک لڑکپن ہوتا ہے، ایک اس کی نوجوانی کا زمانہ ہوتا ہے، ایک جوانی بلوغت کا زمانہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اس علم کا عروج آتا ہے۔ لہٰذا علم فلسفہ یا فلسفہ اسلامی نے بھی انہی مراحل کو طے کیا ہے۔ آج ہمارے سامنے جو فلسفے کی شکل موجود ہے، جو علم فلسفہ آج موجود ہے، یہ تقریباً 1200 سال کے لمبے عرصے پر محیط تحقیقات اور اس تکامل اور رشد کا نتیجہ ہے۔ پہلے دن سے ہی اتنا تکامل یافتہ فلسفہ وجود میں نہیں آ گیا، بلکہ پہلے دن، میں بھی مثالیں پیش کروں گا، پہلے دن ہی علم فلسفہ بہت لاغر اور بہت ضعیف تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ آج آپ دیکھتے ہیں توضیح المسائل، علم فقہ ایک اچھی خاصی تحقیقات، ایک اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے، لیکن سابقہ زمانوں میں اگر آپ توضیح المسائل دیکھیں، جو ان کا فقہی مجموعہ ہوتا تھا، انتہائی لاغر، وہ گنتی کے چند مسائل اس میں ذکر ہوتے تھے۔ یہ جو مدارس کی دنیا میں آپ نے سنی ہوئی کتاب پڑھی جاتی ہے لمعہ، اس کی شرح جو ہے وہ اس کو شہید اول نے لکھا تھا، اصل جو متن ہے اس کی شرح شہید ثانی نے لکھی تھی، وہ ہے شرح لمعہ۔ خود جو اصل متن ہے نا لمعہ، وہ تقریباً ایک کتابچے کی مانند ہے، یعنی 20-25 صفحے کا کتابچہ، یہ کل لمعہ کتاب ہے، فقہی کتاب ہے، جس کے اندر نماز سے لے کر، وضو سے لے کر، طہارت سے لے کر، باب القضاء، قضاوت تک، حکومتی مسائل تک، یہ سب کا سب ایک 20-25 صفحے کے رسالے کے اندر، ایک 20-25 صفحے کے کتابچے کے اندر یہ موجود ہے کہ شہید ثانی نے اس کی شرح لکھی تو وہ 2-3 جلدوں پر مشتمل ہوا۔ اسی طرح علم فقہ نے بھی ایک تکامل طے کیا، علم حدیث، علم تفسیر، ہر علم میں تکامل ہوتا ہے۔ یہاں پر آ کر ہم علم فلسفہ یا فلسفہ اسلامی کا جو تکامل ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فلسفہ اسلامی کا تکامل ہم 2 پہلو سے مشاہدہ کریں گے، 2 پہلو سے اس کا نظارہ کریں گے۔ ایک اس کا جو محتویٰ ہے، کانٹینٹ ہے، اس میں کس طرح سے تکامل پیدا ہوا، دوسرا اس کی روش میں کس طرح سے تکامل پیدا ہوا۔ یہ جو ابھی روش آپ کے سامنے پیش کی، علم فلسفہ کی اتنی جو کمپریہنسو ایک جامع روش، یہ روش بھی حکماء اسلامی فلاسفہ کی تقریباً 1200 سالہ تاریخ کے نتیجے میں یہ روش حاصل ہوئی ہے۔ شروع میں فلسفہ کس چیز کا نام تھا روش کا؟ صرف عقلی، فقط عقل، حتیٰ دین کو بھی، حکماء اسلامی کی بات کر رہا ہوں، فلاسفہ اسلامی دین کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، کشف و شہود کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، عرفاء کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ بس یہ جو روش آج ہمیں ایک جامع روش ملی ہے جس کے ذریعے سے ہم اشیاء کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، یہ بھی ایک تکامل کا نتیجہ، یہ بھی ایک ارتقاء کا نتیجہ اور ایک 1200 سالہ تاریخ کا نتیجہ۔ سب سے پہلے ہم روشی لحاظ سے علم فلسفہ کی جو تاریخ ہے، اس میں جو تکاملی مراحل، رشد اس نے طے کیا، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ 3 مکاتب فلسفی، پہلے ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، روش حکمت مشا یا فلسفہ مشا، اس کے بعد فلسفہ اشراق، اور تیسرے نمبر پر حکمت مطالعہ یا فلسفہ حکمت مطالعہ یا فلسفہ صدرائی۔ یہ 3 مکاتب فلسفی ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں مکتب مشا، اس کی روش کیا تھی، اس کے اندر کس روش سے فائدہ اٹھایا گیا تھا۔ اس مکتب مشا میں بے تحاشا حکماء گزرے، بے تحاشا شخصیات ہیں، جناب فارابی، ابو علی سینا
اور دیگر اخوان الصفا کے نام سے بہت سارے حکماء موجود ہیں، لہٰذا کافی سارے حکماء اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ہم نے نمونے کے طور پر ایک شخصیت کو لیا ہے، جناب ابو علی سینا، ان کو لیا ہے، اور ان کے آثار میں ہم دیکھیں گے کہ روش کس حد تک موجود ہے، اور اس کے بعد آگے اس کا مقایسہ کریں گے۔ ابو علی سینا کا جو فلسفہ ہے، اس فلسفے کی روش عقلی محض ہے، یعنی فقط عقلی۔ عقلی سے مراد کیا ہے؟ وہی خام عقل جس میں ابھی دین شامل نہیں ہوا، کشف و شہود شامل نہیں ہوا، دیگر چیزیں شامل نہیں، ہاں البتہ تجربہ شامل ہے، چونکہ ابو علی سینا خود بھی ایک سائنسدان بھی تھے، طبیب بھی تھے، فزکدان بھی تھے، مختلف تجربات انہوں نے انجام دیے تھے، لہٰذا اس کے اندر یہاں پر انہوں نے روش تجربی سے استفادہ کیا ہے فلسفے میں، لیکن دین سے یا کشف و شہود سے بڑے پیمانے پر استفادہ نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں انہوں نے دین سے بڑے پیمانے پر استفادہ نہیں کیا؟ اس کی وجہ دین کی طرف ان کی ایک خاص نگاہ تھی، دین کی طرف ان کی ایک خاص پوائنٹ آف ویو تھا، جس کی وجہ سے وہ بڑے پیمانے پر دین سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔ اور ان کی نگاہ یہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ دین حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ توجہ کریں یہاں پر کہ دین کہاں سے آیا؟ خداوند متعال کی طرف سے دین نازل ہوا ہے، دین کا منبع خداوند متعال کا علم ہے، اس میں کوئی خطا نہیں ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، دین کا مخاطب تمام انسانیت ہے، تمام انسانیت دین کا مخاطب ہے، لہٰذا دین آ کر ان انسانوں کی عقل اور فہم، ان کے شعور کے مطابق گفتگو کرتا ہے، وگرنہ اگر دین آ کر ان سے فلسفی انداز میں گفتگو کرے تو صرف دو چار لوگوں کے علاوہ باقی دین کو کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، دین کے مطالب سے کوئی بھی استفادہ نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا دین کبھی بھی کسی خاص علمی زبان میں گفتگو نہیں کرتا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ایک بات انہوں نے کی، جس کو بعد والے حکماء نے آ کے صحیح کیا، تصحیح کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب دین تمام انسانوں کے لیے آیا ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں دین کی زبان بھی عامیانہ زبان ہے، یا بتعبیر دیگر دین کی زبان مثالی زبان ہے، جس کے اندر حقیقت مکمل طور پر منعکس نہیں ہو پاتی ہے۔ یعنی ان کا کیا بیان ہے کہ دین کی زبان ایک مثالی زبان ہے، اس کے اندر حقیقت مکمل طور پر منعکس نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا دین نے جو بیان کیا، مثال کے طور پہ ابو علی سینا سے آپ پوچھیں، دین نے کہا ہے فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، وہ کہیں گے مثال آپ کو سمجھانے کے لیے، وگرنہ فرشتے حقیقت میں ایک میٹا فزیکل موجود ہیں جن کے پر نہیں ہوتے، دین نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، وگرنہ اس کی پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خود پر فرشتوں کی حقیقت ہے، فرشتوں کے پر ہونے کے پیچھے کوئی حقیقت موجود نہیں، جبکہ قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ کہا کہ اولی اجنحتن، اجنحہ پر، یعنی ملائکہ کیا ہیں؟ پر والے، ان کے پر ہیں۔ خوب اس کو آ کر ابو علی سینا کیا کرتے ہیں؟ توجیح کرتے ہیں، خلاف ظاہر معنی کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کی نگاہ میں جو دین کی زبان ہے، لسان دین ہے، وہ زبان تمثیلی زبان ہے۔ دین نے مطالب کو جس لینگویج میں بیان کیا وہ زبان سے یہاں پہ مراد عربی فارسی نہیں ہے، زبان سے مراد جس انداز میں، انداز گفتگو جو ہے وہ علمی نہیں ہے، وہ عامیانہ ہے، وہ تمثیلی ہے، مثالی زبان ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس بنیاد پر ہم وسیع پیمانے پر دین سے استفادہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کو جہاں پر بھی دین کے مطالب یعنی ظاہر آیات اور روایات وہ عقلی قواعد کے مخالف لگے، انہوں نے توجیح کیے، انہوں نے آ کر اس کو تعویل کیا ہے، کہ بعد والے حکماء نے آ کر ان کی اس روش کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ یہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ کام درست نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا جو کام انہوں نے کیا وہ کام یہ تھا کہ
انہوں نے حکما اس کی طرف تو توجہ کی، لیکن عرفاء کا جو کشف و شہود تھا اس کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کیا اپنے فلسفے کے اندر۔ کیوں؟ چونکہ ان کا کہنا تھا کہ عرفاء جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ بھی ایک سبق آموز کہانی کی طرح ہے۔ ان کا مقصد لوگوں کو نیک بنانا ہے، لوگوں کو متقی بنانا ہے، دنیا سے دور لے کر جانا ہے، خدا کی طرف لے کر جانا ہے۔ لیکن یہ جو اتنی لمبی چوڑی انہوں نے باتیں کی ہیں، اس بات کے پیچھے کوئی حقیقت موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کو کہتے ہیں یہ شاعرانہ۔ شاعرانہ سے مراد نظم نہیں ہے، ایک ہوتا ہے نظم، ایک ہوتا ہے نثر۔ شعر کہتے ہیں در مقابل عقل، شعر یعنی تخیلی باتوں کو، چاہے وہ نثر کی شکل میں کیوں نہ ہو، یعنی جو نثر کی شکل میں باتیں ہوں لیکن تخیلی ہوں، خیالی ہوں، اس کو بھی شعر کہتے ہیں، علمی زبان میں اس کو شعر کہتے ہیں۔ شاعر کو کیوں شاعر کہتے ہیں؟ چونکہ وہ نظم کے اندر تخیلات کو بیان کرتا ہے، نظم کے اندر خیالی باتوں کو بیان کرتا ہے، اس وجہ سے شاعر کو شاعر کہتے ہیں۔ لہٰذا وہ کہتے تھے کہ جو عرفاء کی باتیں، عرفاء کا جو کلام ہے یہ شاعرانہ کلام ہے، یہ حقیقی کلام نہیں ہے، حقیقت کے اوپر مبنی کلام نہیں ہے، کشف واقعیت نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے عرفاء سے بھی محدود استفادہ کیا ہے یا نہ ہونے کے برابر استفادہ کیا، اور دین سے بھی۔ البتہ اپنی آخری زندگی میں خود بھی جناب ابو علی سینا اس نقطے کی طرف، اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ لہٰذا شروع میں وہ کہتے ہیں کہ مادہ جسمانی کا انکار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ہے کہ انسان جو ہے بہشت کے اندر محلات ہوں گے، یہ جو پھل کھا رہا ہوگا، یہ جو جسمانی لذتیں ہوں گی، یہ جو مثال کے طور پہ اور چیزوں کا ذکر کیا ہے، یہ سب کے سب اسی طرح سے نہیں ہوں گے، جسمانی طور پہ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی تعویل کی ہے۔ پھل سے مراد کوئی فلاں خوشی ہے، نہ کہ پھل مراد نہیں ہے، کسی اور چیز سے مراد کچھ اور ہے، یعنی ان سب کو آ کر ان کی توجیہ کی ہے، تعویل کی ہے، ان کو مجردات میں لے کر گئے، مجردات میں بھی ایک خاص مجردات عقلی میں بھی لے کے گئے۔ لیکن بعد میں آ کر خود، جیسا پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود آ کے اقرار کرتے ہیں کہ اگرچہ فلسفہ ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ ماد جسمانی کو ثابت کر سکے، لیکن چونکہ صادق مصدق یعنی خداوند متعال نے فرمایا ہے، نبی نے پہنچایا ہے ہم تک، لہٰذا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن عقلی بنیاد پر اس کو ثابت نہیں کر سکا بھی۔ بس اس کا مطلب ہے کہ آخر میں آ کے وہ آہستہ آہستہ متوجہ ہو رہے تھے کہ دین کے جو حتیٰ ظاہر کلمات ہیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح عرفاء کے بارے میں جو کچھ انہوں نے فرمایا تھا کشف و شہود، اس کو بھی بعد میں وہی کہتے ہیں، آ کر اس کو بھی کچھ حد تک اصلاح کی، کچھ حد تک انہوں نے اس کی بھی وہ کیا، اصلاح کی۔ اس کے بعد آتے ہیں جناب شیخ اشراق، جنہوں نے مکتب اشراق یا حکمت اشراق کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے وسیع پیمانے پر کشف و شہود کا دروازہ کھولا کہ خود فلسفے میں کشف و شہود سے ہم وسیع طور پر، وسیع پیمانے پر ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر مثال کے طور پہ عرض کروں کہ حتیٰ شیخ اشراق یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ انسان جو صرف روش عقلی سے فائدہ اٹھاتا ہو اور صاحب کشف و شہود نہ ہو، وہ فیلسوف حقیقی نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں فیلسوف حقیقی یا فلسفہ حقیقی کے دو پہلو ہیں، دو پر ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ پرواز کرتا ہے، ایک کشف و شہود ہے، ایک ہے عقل۔ ان دو بالوں کے اوپر، ان دو پروں کے اوپر وہ پرواز کرتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو فیلسوف صاحب کشف و شہود نہیں ہوتا وہ اصلاً حکیم نہیں ہے، وہ اصلاً فیلسوف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ابتکارات کی، لیکن چونکہ جناب شیخ اشراق اگر معلوم ہو ان کی تاریخ، 38 سال کی عمر میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اس نے جناب شیخ اشراق کو شہید کیا تھا 38۔ ان کے اوپر بھی اسی طرح فتوے لگے، ان کے اوپر بھی بہت سارے علماء نے، اس زمانے کے جو ظاہر بین علماء تھے انہوں نے مخالفت کی، بادشاہوں کے سامنے ان کی چغلی کھائی، بادشاہ نے پکڑ کے ان کو شہید کر دیا۔ کل ان کی، اگرچہ انہوں نے علم فلسفہ میں ایک مکتب کی بنیاد رکھی ہے، ایک اسکول آف تھاٹ انہوں نے
کیا ہے، اس کی بنیاد رکھی ہے، لیکن فقط اور فقط 38 سال کی عمر میں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے بھی آثار میں دین بہت وسیع پیمانے پر نظر نہیں ہے، اگرچہ دین سے انہوں نے کم فائدہ اٹھایا، استفادہ کیا، دینی مطالب کو بیان کیا، معاد کو اس بات کیا، توحید کو بیان کیا، لیکن بہت وسیع پیمانے پر ہمیں دین نظر نہیں آتا روش کے طور پہ۔ جناب ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، آ کر انہوں نے ان تینوں کو ملایا ہے، قرآن، برہان و عرفان، ان تینوں کو ملا کر اپنے فلسفے کی بنیاد رکھی الحکمت المتعالیہ، یعنی وہ حکمت ہے کہ جو سب حکمتوں کے اوپر، سب فلسفے کے اوپر متعالی فلسفہ ہے، اس سے علو رکھتا ہے، اس سے بلندی رکھتا ہے۔ روشی طور پہ یہ فلسفہ اپنے بلوغ تک پہنچ گیا، اپنے عروج تک پہنچ گیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ فلسفے کا و حکمت کا مقصد اور ہدف کشف واقعیت ہے، حقیقت تک پہنچنا ہے، حقیقت کو دریافت کرنا ہے، یہی حقیقت دین بیان کرتا ہے ایک انداز میں، یہی حقیقت عرفاء کشف و شہود سے بیان کرتے ہیں ایک اور انداز میں، یہی حقیقت عقل بیان کرتی ہے ایک تیسرے انداز میں۔ پس ایک ہی حقیقت کو 3 روشوں سے بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں، حکمت چاہتے ہیں، تو آپ ان تینوں روشوں سے استفادہ کریں تاکہ صحیح و حقیقی حکمت تک پہنچ سکیں۔ لیکن چونکہ فلسفہ ہونا چاہیے، لہٰذا محوریت روش عقلی کو حاصل ہے۔ دین سے وسیع پیمانے پر ہم استفادہ کریں گے، کشف و شہود سے بھی وسیع پیمانے پر استفادہ کریں گے، لیکن مرکزیت و محوریت عقل کو حاصل ہے، اس خاص روش کے ساتھ جو پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ لہٰذا جناب ملا صدرہ کے زمانے میں ان کے ذریعے سے حکمت متعالیہ میں روشی طور پر فلسفہ اپنے بلوغ تک پہنچ گیا، اپنے عروج تک پہنچ گیا، ایک اس نے بلوغت حاصل کر لی، ایک اس کو استقرار مل گیا، ایک کمپریہنسو روش، ایک جامع روش ہمیں حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد جناب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اس روش میں مزید نکھار پیدا کیا، اور وہ یہ ہے کہ ایک فیلسوف جب کشف حقیقت کر رہا ہے، کشف واقعیت کر رہا ہے، یہاں پر وہ ہر چیز سے استفادہ کرے گا، دین سے بھی کرے گا، عقل سے بھی کرے گا، کشف و شہود سے بھی کرے گا، سائنس سے بھی کرے گا، ہر چیز سے فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن ایک محصول فلسفی، آپ فلسفی کتاب، ایک فلسفی اثر پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر آپ کی روش فقط روش عقلی ہونی چاہیے۔ تبھی یہ دیکھیں، مثال کے طور پہ کتاب علامہ کی نہایت الحکمہ، اس کے اندر آپ کو ایک آیت یا ایک حدیث بھی نہیں ملے گی، در حالی کہ علامہ بھی اسی روش کے قائل ہیں، اسی روش جامع کے۔ پھر علامہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر اسی کتاب میں، بدایہ میں، نہایہ میں، آپ نے کیوں دین کی بات نہیں کی، کیوں قرآن نہیں پیش کیا، کیوں آیتیں ذکر نہیں کی، کیوں روایتیں ذکر نہیں کی، کیوں عرفاء ابن عربی، محی الدین ابن عربی، دیگر عرفاء، ان کا کلام کیوں نہیں پیش کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ دیکھیں، جب میں حقیقت تک پہنچ رہا ہوں، توجہ کریں، حقیقت کو دیکھ رہا ہوں، حقیقت کو کشف کر رہا ہوں، ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤں گا، ہر چیز کو، ہر روش کو استعمال کروں گا۔ لیکن جب میں ایک اثر فلسفی کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جب میں ایک اس کو فلسفی کتاب کے طور پہ تدوین کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر فقط اور فقط مجھے روش عقلی سے استفادہ کرنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی ایک انسان جو دین بھی نہ پڑھا ہو، جس کو عرفاء کی باتیں بھی نہ پتہ ہو، جس کو کچھ بھی نہ پتہ ہو، وہ فقط عقلی بنیاد پر بھی میری کتاب کو سمجھ سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے۔ یعنی جب میں اس پروڈکٹ کو پیش کر رہا ہوں تو پیش کرنے کے مقام پر اس کو فلسفہ ہونا چاہیے، ایک روش عقلی کے طور پہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا علامہ طباطبائی نے اس روش کو مزید، جبکہ بعض ہیں، آپ مثلا ملا صدرہ کے آثار میں دیکھیں گے، فلسفی کتاب ہے اسفار، اس کے اندر آیات بھی ذکر کی انہوں نے، روایات بھی ذکر کی ہیں، بہت ساری اور چیزیں بھی ذکر کی ہیں، عرفاء کے کلام کو بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ لیکن علامہ آتے آ کر روش کو، جبکہ ملا صدرہ بھی وہی روش ہے جو پہلے عرض کی، یعنی وہی کمپریہنسو روش، ایک جامع روش، عقل، نقل اور کشف و شہود، یعنی قرآن،
برہان و عرفان، یہ تینوں موجود ہیں. لیکن ملا صدرہ نے کیا کیا، پیش کرتے ہوئے اپنی کتاب فلسفی میں بھی سب کچھ لکھا ہے، آیتیں بھی، روایتیں بھی، عرفاء کا کلام بھی، استدلال بھی موجود ہے، یہ سب کچھ ہے. علامہ آ کر فرماتے ہیں کہ نا، جب آپ آثار فلسفی پیش کر رہے ہیں، آثار فلسفی لکھ رہے ہیں، اس مقام پر صرف اور صرف روش عقلی ہونی چاہیے. اگرچہ پیچھے جیسے ہم کہتے ہیں پشت صحن ہے، پشت صحن یعنی جب ایک فیلسوف کشف واقعیت کر رہا ہے تو اس کی بیک آف دا مائنڈ یہ سب چیزیں موجود ہیں. اس کی ایک نگاہ دین پر بھی ہے، اس کی ایک نگاہ عرفاء کے کلام پر بھی ہے، اس کی ایک نگاہ استدلال عقلی پر بھی ہے، ان سب پر اس کی نگاہ ہے، ان سب پر اس کا احاطہ ہے. لیکن ابھی وہ ایک اثر فلسفی پیش کر رہا ہے، ابھی ایک فلسفی کتاب لکھ رہا ہے، وہاں پر فقط اور فقط روش عقلی سے اس کو کام لینا چاہیے. لہٰذا علامہ نے اپنے آثار میں جیسے عرض کیا بدایت الحکمہ، نہایت الحکمہ، اس کے علاوہ علامہ کے رسائل ہیں، بہت ساری ریسرچ پیپرز ہیں علامہ کے، رسائل فلسفی، اس کے اندر بھی علامہ نے یہی روش پیش کی ہے، یہی کام کیا ہے. اور یہ علامہ طباطبائی کا واقعاً ایک ابتکار ہے، ایک ان کی نوآوری ہے جو انہوں نے روش صدرائی کے اندر انجام دی ہے. بس روشی لحاظ سے عرض کیا کہ یہ تین روشیں یعنی قرآن، عقل یعنی برہان، اور کشف و شہود یعنی عرفان، یہ تینوں ایک وحدت تک پہنچ رہے ہیں. روشی لحاظ سے یہ تینوں ایک نقطے تک پہنچ رہے ہیں. اسی کے اوپر علامہ حسن زادہ عمری نے کتاب لکھی کہ قرآن، برہان و عرفان از ہم جدائی نہ دارد، یعنی یہ تینوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، ایک دوسرے کی ضد نہیں، ایک دوسرے کے متضاد نہیں، بلکہ تینوں ایک ہی مقصد تک پہنچا رہے ہیں. منزل ایک ہے، راستے تین ہیں، یعنی ایک وحدت تک پہنچ رہے ہیں. برخلاف ابھی جو مغرب کی صورتحال ہے، یعنی غرب کی صورتحال ہے، دین ان کی عقل کے ساتھ سازگار نہیں ہے، عقل ان کا جو عشق ہے، عرفان ہے، اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے، ان کا عرفان ان کے دین کے ساتھ سازگار نہیں. لہٰذا جو آدمی دیندار ہوتا ہے وہ انتہائی بے عقل ہوتا جاتا ہے، جو آدمی تھوڑا سا عاقل ہوتا جاتا ہے وہ انتہائی دین مخالف ہوتا جاتا ہے، جو آدمی تھوڑا سا کشفش یعنی وہ ایک عجیب عذاب، خود کہتے ہیں کہ عجیب عذاب میں مبتلا ہیں. ایک عذاب ہے نا، یعنی آپ جو ہے ہر راستہ الگ منزل تک پہنچا رہا ہے. عقل کہتی ہے کہ دین ٹھیک نہیں، وہ دین جو ان کے پاس موجود ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ان کا دین کہتا ہے کہ وہ جو آپ کی عقل کہہ رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. عرفان، ان کے پاس جو عرفان موجود ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دین اور یہ عقل یہ دونوں ٹھیک نہیں. لہٰذا ایک عجیب کشمکش کا وہ شکار ہے. لیکن ہمارے حکماء کی زحمتوں سے ایک تاریخی جو تکامل آیا ہے وہ یہ کہ روش کے لحاظ سے، میتھڈولوجی کے لحاظ سے کشف و شہود عرفانی، روش عقل برہانی اور قرآن مجید، یہ تینوں ایک منزل تک پہنچ رہے ہیں، ایک منزل، ایک ہدف پر ہمیں لے کر آتے، ایک وحدت، ایک نقطے کے اوپر آ کر جم ہو جاتے ہیں. یہ روش کے لحاظ سے آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے محتوا کے لحاظ سے فلسفہ اسلامی کے اندر کیا تکامل رونما ہوتا ہے. یہاں پہ صرف فقط دو حکماء کا میں نے لیا ہے، ان کے آثار، اور اسی کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے اور یہ سلسلہ دروس یہیں پر تمام ہوگا. جناب فارابی اور جناب ملا صدرہ، یعنی ایک ابتدائی فیلسوف اور ایک نہائی فیلسوف، یعنی ایک بالکل تاریخ کا قرن ظاہراً 3 صدی ہجری کے فیلسوف ہیں جناب فارابی، اور ملا صدرہ 11ویں صدی ہجری کے فیلسوف ہیں. ان دونوں کو لیا ہے اور ان کے آثار میں ہم مقایسہ کریں گے کہ خود فلسفہ اسلامی میں از لحاظ محتوا، از لحاظ کانٹینٹ کتنا ارتقاء، کتنا تکامل آیا ہے. جناب فارابی کے آثار میں کیا چیزیں موجود ہیں؟ اصل اثبات توحید ہے، توحید کو ثابت کیا. توحید سے کیا مراد ہے؟ یعنی وجود واجب الوجود، کہ واجب الوجود موجود ہے، اس کو ثابت کیا. اس واجب الوجود کی وحدت کو ثابت کیا کہ واجب الوجود ایک ہے، واجب الوجود واحد ہے. اس نقطے کو جناب فارابی نے ثابت کیا. اس کے بعد جناب فارابی نے واجب الوجود کی بعض صفات کو ثابت کیا ہے. بعض صفات، تمام صفات کو ثابت نہیں کر سکے.
بعض صفات کو انہوں نے ثابت کیا، جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے حق ہونے کو، حق سے مراد یعنی حق محض ہے، اس کو انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اسی طرح خداوند متعال خالق کل شیء ہے، علیم ہے، علت ہے، تمام موجودات کی علت ہے، تمام موجودات میں نقص ہے لیکن خدا کامل مطلق ہے، اس کو انہوں نے ثابت کیا ہے۔ یہ صفات خداوند متعال کی انہوں نے ثابت کی۔ اس کے بعد نبوت میں سے کس چیز کو ثابت کر سکیں؟ نبی اور وحی، اس کے بارے میں ایک ابتدائی تحلیل موجود ہے، ایک بیسک اور بنیادی تحلیل، بہت عمیق تجزیہ اور تحلیل موجود نہیں ہے۔ ایک ابتدائی اور بنیادی تحلیل خود نبی کے بارے میں اور وحی کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں موجود ہے۔ اسی طرح معاد بھی، اس کے بارے میں بھی ایک بہت ابتدائی سا تصور جناب فارابی کے آثار میں موجود ہے، جبکہ قرآن مجید نے اور دیگر جو مثال کے طور پر متون دینی ہیں، آیات اور روایات ہیں، ان کے اندر معاد کا ایک بہت جامع تصور پیش کیا گیا ہے۔ ابتدائی تصور سے کیا مراد ہے؟ جناب فارابی یہ ثابت کر سکے کہ بعض انسانوں کی معاد ہوگی، چونکہ معاد میں ایک پیچیدگی ہے۔ وہ پیچیدگی کیا ہے کہ انسان کا نفس باقی رہے گا، اس کے بعد معاد ہوگی۔ یعنی اگر کوئی یہی ثابت نہ کر سکے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا نفس باقی رہتا ہے، وہ معاد بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ جناب فارابی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو نیک ہیں، جنہوں نے اپنے اندر اچھی خصوصیات کو پیدا کیا ہے، وہ عالم تجرد تک پہنچ جاتے ہیں، اور چونکہ عالم تجرد باقی رہتا ہے لہٰذا ان لوگوں کی معاد ہوگی۔ یہ لوگ معاد میں پہنچیں گے، قیامت میں پہنچیں گے، برزخ میں پہنچیں گے۔ لیکن جو لوگ دنیا میں غرق ہو چکے، مٹیریلسٹک ہیں، مادی ہیں، وہ اسی عالم مادہ کے ساتھ ساتھ فنا ہو جائیں گے، یعنی ان کی معاد نہیں ثابت کر سکے۔ جبکہ قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ کل نفس کل نفس ذائقۃ الموت، یا اسی طرح آیت ہے، یعنی کہ ہر نفس جو ہے وہ موت کا مزہ چکھے گی۔ ہر نفس کے لیے معاد ہے، ہر ایک کو اٹھایا جائے گا، ہر ایک کا حساب و کتاب ہے، ہر ایک کے لیے حشر ہے، ہر ایک کے لیے میزان ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ ان سب چیزوں کو قرآن نے بیان کیا، لیکن جناب فارابی اس کا ایک مختصر سا حصہ عقلی طور پہ ثابت کر سکے۔ لہٰذا یہ وہ فلسفہ اسلامی ہے کہ جو جناب فارابی کے آثار میں ہمیں ملتا ہے۔ اب آتے ہیں جناب ملا صدرہ کے آثار میں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان کے آثار میں فلسفہ انتہائی عمیق ہو گیا۔ توحید سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے توحید کو ثابت کیا، واجب الوجود، لیکن یہاں پر دو تین جہت سے ترقی کی۔ ایک تو یہ کہ وہ جو دلیل جناب فارابی اور پہلے والے حکماء نے پیش کی تھی، ان دلیلوں کو انہوں نے بہتر طور پہ پیش کیا، ان خود دلیل میں ترقی لائے، خود دلیل میں ارتقاء لائے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور ادلہ کا اضافہ کیا جو پہلے والوں کے آثار میں موجود نہیں تھیں، ان دلیلوں کا اضافہ کیا۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے خداوند متعال کی بہت ساری اور صفات کو ثابت کیا جس کو پہلے والے عقلی طور پہ ثابت نہیں کر سکے تھے۔ مثال کے طور پہ خداوند متعال فیاض ہے، فیاض علی الاطلاق ہے، اس کو انہوں نے ثابت کیا۔ بہت ساری بے تحاشا، حی ہے، متکلم ہے، مرید ہے، مرید یعنی ارادہ کرتا ہے، صاحب ارادہ ہے، ارادہ رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے۔ لہٰذا ان صفات کو آ کر ثابت کیا۔ اس کے بعد وحی کے بارے میں انتہائی عمیق، نبوت، وحی کا مرحلہ کیا ہے، وحی کی جزئیات، مثال کے طور پہ ملائکہ وحی، ان کی تحلیل، عقلی طور پہ ان کو ثابت کرنا، ان کی تحلیل پیش کرنا۔ اسی طرح حتیٰ یہاں تک بھی ملائکہ کی جو پر ذکر کیے گئے نا، اولی اجنحتن، کہ یہ ملائکہ صاحب پر ہیں، ان کے پر ہوتے ہیں، خود اس پر کو بھی انہوں نے ایک فلسفی و عقلی انداز میں بیان کیا ہے۔ ان پروں کا کیا مطلب ہے؟ قرآن نے جب کہا کہ ان کے پر ہیں، حتیٰ یعنی اب دیکھیں فلسفہ اسلامی کس حد تک ارتقاء پیدا کر چکا ہے کہ دین کی جو جزئیات ہیں، جو باریکیاں ہیں،
ان کو بھی آ کر عقلی طور پر ثابت کر رہا ہے، ان کو بھی آ کر عقلی طور پہ بیان کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ صرف ملائکہ تو نہیں ہے، جنات بھی ہیں، شیاطین، قرآن نے شیاطین کا ذکر کیا ہے۔ عقلی طور پر و فلسفی طور پہ شیاطین کی کیا تحلیل ہے، عقل شیاطین کو کیسے ثابت کرتی، ان کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں آ کر نفس انسانی کے مختلف مراتب اور مراحل، اس کو انہوں نے ثابت کیا، چونکہ معاد کو، قیامت کو ثابت کرنے کا دروازہ نفس انسانی ہے۔ یعنی اگر آپ نفس انسانی کے تجرد ہونے کو، مجرد ہونے کو، غیر مادی ہونے کو ثابت نہ کر سکیں تو معاد اور قیامت بھی ثابت نہیں کر سکتے عقلی طور پہ۔ لہٰذا معاد کو ثابت کرنے کا جو دروازہ ہے نا وہ نفس انسانی، کیونکہ قرآن مجید نے کہا نفس کو موت آئے گی، نفس کا معاد ہے، اس کو انہوں نے آ کر ثابت کیا معاد کو تمام نفوس کے لیے، چاہے نیک ہوں چاہے گناہ کار ہیں، حتیٰ چاہے جو مثال کے طور پہ بچپن میں ایک بچہ ہے اس کی موت ہو جاتی ہے 1 سالگی میں، 2 سال کی عمر میں، آیا اس کے لیے قیامت ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی انہوں نے حتیٰ ثابت کیا۔ اسی طرح آ کر قرآن مجید میں معاد کے اور قیامت کی جو جزئیات ہیں، مثال کے طور پہ میزان، قرآن نے میزان کہا ہے نا کہ قیامت کے دن آ کر میزان لگایا جائے گا۔ میزان کیا ہے، صراط کا کیا مطلب ہے، جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں، عقلی و فلسفی طور پہ پل صراط کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کو ہم کس طریقے سے عقلی طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ بس اب آپ نے مشاہدہ کیا، یہ میں نے بعض چیزیں عناوین ذکر کی ہیں، حتیٰ اس کے علاوہ اور بہت سارے امور، جیسے یہ عرش اور کرسی، حکمائے قبلی کے سابقہ جو حکماء ہیں ان کے آثار میں اس عرش و کرسی کے بارے میں کوئی فلسفی تحلیل موجود نہیں، لیکن آ کر عرش، کرسی، یہ جو کان عرشہ علی الماء، پانی کے اوپر اس کا عرش ہے، ان امور کو بھی جناب ملا صدر نے عقلی فلسفی طور پر آ کر ان کو ثابت کیا ہے اور دین کی رہنمائی میں ان کی تجزیہ اور تحلیل کو پیش کیا ہے۔ صحیح ہے نا؟ بس اب دیکھیں محتوا کے لحاظ سے، کانٹینٹ کے لحاظ سے یہ فلسفہ بہت زیادہ رشد کر چکا ہے، بہت وسیع ہو چکا ہے، بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ حتیٰ ملا صدرہ کی کتاب ہے مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں، اس کے اندر آ کر انہوں نے قرآن کے بارے میں قرآنی بہت سارے موضوعات کو عقلی فلسفی طور پر یہاں پر بیان کیا ہے۔ شرح اصول کافی، شرح اصول کافی کے اندر آ کر بہت سارے امور کو، حتیٰ جیسے آپ کی خدمت میں وہ حدیث ہشام کے بعض مطالب پیش کیے تھے جو امام کاظم علیہ السلام نے جناب ہشام ابن حکم کو بیان کیا، اس کی شرح لکھی ہے اور عقلی طور پر آ کر جو جو چیزیں امام نے بیان کی ان کو ثابت کیا۔ اسی طرح اصول کافی کا جو دوسرا جو چیپٹر ہے کتاب التوحید جو بنتی ہے، اس کے اندر توحید کی جو خصوصیات اور صفات ہیں وہ آ کر انہوں نے باریکیاں اس کو ذکر کیا، اس کو آ کر بیان کیا۔ بس یہ جو فلسفہ آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ فلسفہ بہت زیادہ خود اسلام کے سائے میں، دین کے سائے میں ایک رشد یافتہ فلسفہ ہے، ایک تکامل یافتہ فلسفہ ہے، جس نے آ کر دین کی باریکیوں کو، دین کے مکمل جو نکات ہیں ان کو آ کر عقل کے معیارات پر بیان کیا اور عقل کے معیارات پر آ کر ان کو ذکر کیا۔ در حالی کے فلسفہ ہے، علم کلام نہیں ہے، فلسفہ رہتے ہوئے آ کر اس نے دین کو ثابت بھی کیا ہے، دین کی باریکیاں، دین کی جزئیات کو بھی ثابت کیا، دین کی جزئیات کو بھی بیان کیا ہے۔ لہٰذا یہ محتوا کے لحاظ سے، کانٹینٹ کے لحاظ سے بھی آج جو فلسفہ اسلامی موجود ہے یہ ہمارے پاس ایک مکمل ترقی یافتہ، ایک رشد یافتہ فلسفہ ہے جس نے بہت سارے مراحل کو طے کر کے یہاں تک پہنچا۔ اسی کا ایک نمونہ مثال کے طور پہ یہ علامہ کی کتاب ہے، یعنی اگرچہ اس کے اندر علامہ فلسفہ بیان کر رہے ہیں لیکن یہ وہ فلسفہ ہے جو اسلام کے سائے میں رشد یافتہ ہے، ایک خاص ڈائریکشن ہے، اس کی ایک خاص جہت ہے تعصب کی بنیاد پر نہیں، چونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں مسلمان، تعصب کی عقل کی بنیاد پر اس کی ایک جہت ہے۔ عقل آتی ہے کہ جو چیز اہمیت کی حامل ہے اس کو زیادہ بیان ہونا چاہیے،
اس کو زیادہ ذکر کرنا چاہیے. جو چیز کم اہمیت کی حامل ہے اس کا تذکرہ بھی کم ہو، اس کا ذکر بھی کم ہو. لہٰذا یہ جو ہے آج ہمارے پاس فلسفہ اسلامی موجود ہے، یہ ایک مکمل رشد یافتہ فلسفہ ہے جس نے بہت سارے مراحل کو طے کیا. یہیں پہ الحمدللہ ہماری نسبت دین اور فلسفہ کے بارے میں جو مباحث ہیں وہ انشاءاللہ اختتام پذیر ہوتی ہیں. اور اگرچہ اور بھی اس کے اندر چیزوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جس حد تک ضروری تھا، جس حد تک آپ کی آگاہی کے لیے، معلومات کے لیے یہ موضوع بیان ہونا چاہیے، یونیورسٹیز، طلاب کے لیے، انجینئرز کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے جو اپنی پروفیشنل لائف کے اندر ہیں، ان کے لیے موضوع جاننا ضروری ہے، اس حد تک سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع یہاں پر تکمیل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل